ایسی بات بتا کر جائے کہ جس کو مشعل راہ بنا کر اولاد اس کے مطابق زندگی گزارتی رہے۔ آج کا باپ اور دادا اس کو کہنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں مر جاؤں گا، اسے یقین نہیں کہ میں مر رہا ہوں۔ مرتے مرتے بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، ابھی تو بہت میری زندگی باقی ہے، اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے۔ کوئی نصیحت اور وصیت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کو مل بھی جائے فرصت وصیت اور نصیحت کی تو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں، او بیٹاؤ، او پوتےو، آ جاؤ میرے پیر، میری جان نکلنے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ دیکھو وہاں بڑے کھا کے ان سو نہ بابا کی بنی نہ ہمارے دادا کی بنی، کئی پیڑھی سنا پڑے ہماری بنا بنی، اور میرے بعد اگر تم نے ان سو بنا لی تو خدا کے یہاں تمہارا دامن پکڑ لوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایسی سی نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ ہماری شرعی مجلس ہے نحو میں بھی اس کا ایک ادنا سا سدسیہ ہوں۔ ایک کیس آیا ہمارے پاس، ایک کیس، انہوں نے اس بیٹی کو گھر والی کو باہر نکال دیا اور دوسری کر لی، دوسری کر لی۔ وہاں نے بیچاری نے بغیر طلاق کے بغیر عدت مدت کے وہاں نے دوسروں گھر کر لی، وہاں نے بھی ایسے بٹھا دیا وکماؤ پنو بھی۔ جب اس کو بیچاری کو اللہ نے توفیق دی، صحیح ہدایت دی، تو وہ بیچاری وہ سوچنے لگی وہ عورت کہ آخر ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا سے جانا پڑے گا، اور میری زندگی کا کیا ہوگا، میں حرام کر رہی ہوں۔ اس نے ہماری نحو میں شرعی عدالت میں کیس ڈالا۔ کیس کیا ڈالا کہ میں فلاں گاؤں میں فلاں آدمی فلاں کے بیٹے کے فلاں سن میں میری شادی ہوئی، میں وہاں 2-3 سال رہی، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میں کسی اور کے ساتھ رہنے لگی۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ شرعی مجلس وہاں سے میرا نکاح فسخ کرا دے یا میرے شوہر سے طلاق دلوا دے، اور پھر میں عدت گزار کے حلال طریقے سے نکاح کر کے حلال طریقے سے زندگی گزاروں۔ ہمارے 2 نوٹس گئے اس کے پاس، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر دستی نوٹس گیا اس کے پاس، 3 آدمی دستی نوٹس لے کر کے جاتے ہیں۔ ہم نوٹس لے کر گئے تو وہاں نے کہی ہم نے وہ سمجھایا 1-1.5 گھنٹہ تک 3 بڑے بڑے علماء نے اس کو مسجد میں سمجھایا، آخرت کی بات بتائی، قبر کی بات بتائی، حلال حرام بتائی، لیکن وہ جوان کے ایک بات نہ لگی۔ وہاں نے جواب دیو اخیر میں، بھائی مول صاحب اب تم نے 8-7 میں گھیر لیو محجت میں، بھائی میں طلاق نہ دے سوں، کہیں لو بھائی میں اپنے باپ کی بات نہ الٹ سوں، اور وہاں کو باپ مر بھی گئے۔ بھائی کہا بات تیرے باپ کی؟ بابا لو کہر مرو بیٹا، اگر تے نے یا طلاق دے دی اور تے نے حلال کر دی تو میں خدا کے ہین تیرو دامن پکڑ لوں۔ میں نے کہی وہ کو تیرو باپ بھی جہنم میں پھکرو ہے، تیرو باپ بھی پھکرو، تو بھی پھکا گو، اور اس کی اس وصیت کو توڑنا واجب ہے، اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ تیرا باپ تجھے ایک حرام کے راستے پہ ڈال کر گیا، وہ بھی جہنم میں پھکے گا، تو بھی جہنم میں پھکے گا۔ بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا بجھایا، اور اس کو مجلس میں ہم نے بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجلس میں باوجود دستی نوٹس کے بھی نہیں آیا۔ ہم نے اس لڑکی کا نکاح فسخ کر دیا، اور اسے ہم کہہ کر آئے اگر آپ تاریخ پر نہیں پہنچیں گے تو ہم نکاح توڑ دیں گے۔ میرے بھائیو یہ نصیحت ہے، یہ باپ کی وصیت ہے کہ تو ہے الجائی راکھنی بیٹا ہی، اور اگر تے نے طلاق دی تو تیرو قیامت میں دامن پکڑ لوں گا۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے۔ بھائیو دین نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سوچتے سمجھتے نہیں کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی علماء کی مجلسوں سے دور ہوتا ہے، دینی مجلسوں سے دور ہوتا ہے، اسے نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے اولاد کے لیے۔ یہ تو کام ہوا باپ کا، اب میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں ماں کا۔ حضرت عمران علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی، اور ان کے گھر میں جو تھی ہماری اماں، ان کا نام تھا حضرت حنہ علیہ السلام۔
حضرت حنا علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، ان کا نام تھا عشا۔ حضرت عشا علیہ السلام کے شوہر کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا اور حضرت عمران علیہ السلام یہ دونوں ساڈھو کیا تھے بھائی؟ دونوں ساڈھو، وہ دونوں بہن۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، بڑھیا کی عمر 98 سال، کوئی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے پھوس ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اس بات کو یہاں بند کر کے حضرت عمران علیہ السلام کی طرف آ جائیے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ واقعہ کہاں ہے؟ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں۔ اب یہ بوڑھی عورت، بیوہ، جس کا کوئی سہارا نہیں، شوہر بھی دنیا میں نہیں، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، اب یہ اپنے بچے کے بارے میں دعا کر رہی ہے۔ اس بچے کے بھوشیہ کا، فیوچر کا، اس کا مستقبل کا فکر ہے ماں کو کہ بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے بعد، یہ کرے گا کیا، اس کا مشغلہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی بچہ پیٹ میں ہے، اور تعجب تو یہ ہے ابھی بچے پیٹ میں اس کی عمر 4 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور ماں دعا مانگ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ یہ دعا مانگ رہی ہے، اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو یہ حمل ہے، میں نہیں جانتی کالا ہوگا یا گورا ہوگا، میں نہیں جانتی پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا، لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، نہیں جانتی، لیکن پروردگار میں اتنا تو جانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر یہ لڑکا پیدا ہوا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ، یہ مسجد میں کام کرے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، اور دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ایک ماں کی۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ ایک ماں کی۔ ابھی بچہ باہر نہیں پیدا ہوا، لیکن ماں کو اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا اور اس کی زندگی کا فکر سوار ہے۔ اور ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو کب فکر ہوتی ہے بچوں کو؟ جب بچے 12-13 سال کے بگڑ کے خوب آوارہ ہو جائیں، چرری وہ سیکھ گئے، بیئر وہ سیکھ گئے، اور چھپکلیے مار کے پینے وہ سیکھ گئے، اور کئی پینے وہ سیکھ گئے۔ جب بگڑ جاتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں ماں باپ، اب رخ کرتے ہیں ملا جی کی طرف۔ حافظ جی نو کہاں باہر جرینا بھائی، حافظ جی ایک نکس دے دے، ہمارا تو سیکل اتنو بگڑ کو کہ بھائی ڈھیرے کو جاوے کیڑو پکڑن لو اور سانج لو آوے، کتا بلی ان کے پیچھے، کتیا بیائی 8 پلا گیرے 8 بالکن بٹا لیے، کالو میرو، بھورو میرو، جھبرو میرو، یہ ٹیکلو میرو، یہ دھوڑ پامن کو میرو۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے۔ نہ باپ فکر ہے، نہ ماں فکر ہے، اور بچے آوارہ گھومتے ہیں، کوئی ان کی زندگی کا فکر نہیں ہے۔ یہ حضرت حنا علیہ السلام ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن اس کی زندگی کا، اس کی تعلیم کا، تربیت کا فکر سوال ہے۔ عجیب معاملہ ہماری قوم کا۔ اللہ معاف فرمائے کہ نہ بچوں کے دین کا کوئی فکر ہے اور نہ دنیا کا کوئی فکر ہے، نہ اسکول میں پابندی کے ساتھ بھیجتے ہیں اور نہ مسجد مدرسوں میں بھیجنے کا کوئی سلیقہ ہے۔ میں تو بلکہ مثال دیا کرتا ہوں، اسکول میں تو کچھ نہ کچھ ہے پھر بھی ماحول بھیجنے کا، تیار کرنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا، لیکن مدرسوں میں بالکل بھی ماحول نہیں ہے۔ اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، ایک کا نام بدر الدین، ایک کا نام فخر الدین، بدر الدین جاتا ہے اسکول، فخر الدین آتا ہے بیچارہ مسجد میں، ایک ہی مار ایک ہی باپ۔ اب سلوک دیکھو ماں کا اور باپ کا۔ بدر الدین کی ماں
صبح صبح بدرالدین کو بڑے پیار سے محبت سے بستر سے اٹھاتی ہے. میرے چاند بدرالدین کھڑو ہو بیٹا تک اسکول کو وقت ہوگا, کھڑو ہو بیٹا تک اب آوے بس لے لو. پیار محبت سے جگائے گی, گیٹ صاف کرے گی, رینٹ صاف کرے گی, گیٹ صاف کرے گی, نلائے گی, دھلائے گی, سوٹ بوٹ پہنائے گی, کریم پاؤڈر لگائے گی, سیاہی سرما لگائے گی, ٹائی لگائے گی اور مانگ نکالے گی. اس کے بعد میں صبح کا ناشتہ تیار کرے گی, دوپہر کا کھانا ٹفن میں رکھے گی, 10 کا نوٹ اوپر کی جیب میں خرچے کے لیے رکھے گی اور انگلی پکڑ کر وہاں پہنچا کر آئے گی جہاں سے بس لے کر اسکول جاتی ہے. بھئی یہ ہے کہ نہیں, سی بتاؤ ایمانداری سے. ایڈمیشن فیس الگ, منتھلی فیس الگ, لانے لے جانے کی فیس الگ, اور بالک بچارو اتے کتاب لد کے جاوے دلڑ ہوئے رہے بوسو, پیچھے لو کتاب آگے لو بچہ. یہی دلیل اس بات کی کہ بچہ پھیل, پاس نہیں ہے, یہ پھیل. کتاب پیچھے اور بچہ آگے. مدرسے کا بچہ جب مدرسہ چلتا ہے اللہ کا قرآن سینے سے آگے اور بچہ پیچھے. کیا مطلب؟ یہ قرآن کی تعلیم دنیا میں بھی عزت, قبر میں بھی عزت, میدان حشر میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت. اور یہ پیچھے والی کتاب پیچھے رکھیں گی دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, ہر جگہ پیچھے. ہم نے نہیں لٹکایا ہوا تھیلا, ان کا ان کا اپنا حساب اسٹائل ہے ان کی ہے, پیچھے بیگ لٹکاتے ہیں. اور مدرسے کے بچے آگے سینے سے قرآن کو لگا کر کے چلتے ہیں. اب کہاں پہنچ گو بھائی؟ بدرالدین اسکول, اسکول پہنچ گو. ابھی ایک بچہ سو رہا, فخرو بیچارو ابھی سو رہا ہے. اللہ جزا خیر نصیب فرمائے. ہمارے اماموں کو امام اعلان کرتے ہیں, پڑھنے والے بچے پڑھنے کے لیے آ جاؤ. ادھر ہوتا بھائی یہ اعلان, وہ اعلان یہ بدعت اب چلیے, ہمارے زمانے میں نہیں. پڑھنے والے بچے پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اب ماں نے دیکھو فخر سو رہا ہے, اب چلے گی, جھاڑو دے رہی, ہاتھ میں جھاڑو. حرامی فخر تو پڑھے مت, کھڑے ہو جا. بیچارہ نے حافظ جی نے اعلان کر دیا, چل کھڑو. دیکھا سلوک, بدرالدین کو کتنے پیار محبت سے اٹھا کر کے اسکول بھیج دیا. فخر الدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کھڑو ہو. بیچارہ نہا پجنا, جلدی چل. اشمینا کے بھی گئے, رشمینا کے بھی گئے, جنتی کے بھی گئے, دوزخی کے بھی گئے, چل جلدی سکول مدرسے. پلہنڈی میں قائد و سپارو دھرو, ہاتھ میں دے دیو, اور اگر ٹوک مانگن لگو تو 2 چٹو, چل آ کے کھا لیو. اب ہو جاوے چھٹی. نہ گیٹ صاف, نہ رال صاف, نہ ریٹ صاف, نہ نہلانا دھلانا, نہ ناشتہ, نہ 10 روپیہ خرچہ کے لیے, نہ پیروں میں چپل جوتے, نہ سر پہ ٹوپی, اور حد تو یہ ہے 5 روپیہ کی پنی بھی نصیب نہیں ہے. گئے. اور اگر کوئی بے شرم سے بالک ہو, تا لوں گو, روٹی لوں گو, سوری رات کو ساگ دھرو, یا بازر کو ٹیک دھر کے دے دے. اب جا رہو مونچھ لگا تو کاٹ پہنچ کو محجت میں, فکرو محجت میں. رات لو فکرو ہماری کھیل کایو ہو, پام میں گوبر لگ رہا ہو, سو گو رات رات میں حافظ جی نے گوبر دیکھو, پام دھو کے چل پاگل گوبر سے. اب یہاں نے اٹھیٹی کھول دی پام پہ, وہ جندو کر لایو, اور اب جا رہا ہو سپن پہ. ہو رہی ہے تہار نواز؟ ارے ہو رہی ہے کہ نواز نہ ہو رہی؟ گوبر پہ کے جا رہا ہو. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کے برابر میں پنچایت کی زمین میں, کھچیڑا کی زمین میں بچوں کے لیے الگ سے مکتب بناؤ. ایک گاؤں میں ایک کالج کے لیے 25 کیلا زمین دے دی, 25. ایک حافظ جن کا ہی سرپنچ, ایک آدھو کیلا ہم لوگ دے دو, ہم بھی بالک نے مکتب بنا لیں گے. یار تم حافظ جی اڈنگ مت ٹھوکا کرو بیچ میں, اپنی ٹھوکو گے. ہم وکاس کی بات کر رہے ہیں, نکھین والوں دیو مدرسے لو بھی. خیر قبر میں ہے, خدا اپنے شان کے مطابق اور اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا سزا دے. وانے آدھو کیلا 25 کیلا دے دیے کالج لو, لیکن آدھو کیلا مسجد اور مدرسے لو نہ دیو سرپنچ نے. یہ حالت ہے ہماری قوم کی, اللہ رحم فرمائے. خیر فخر الدین کہاں پہنچ گو؟ زور سے بولو. مسجد میں. ابھی ڈھنگ سے بیٹھو نہ ہے,
پیچھے پیچھے بہان آ رہی ہے بلان لو رسمینا ہاپت جی ہاں فخرو مائی بلا رہی ہے کہیں لو کہ لاؤں جائے گی مرغین کی نگاہ رکھے گو لا حول ولا قوت الا باللہ. اب فخرو کے جمعے مرغین کی نگاہ رکھنی. اگر لوگ کے بیٹا ہو تو اسکول جا کے دکھاؤ. نہیں جاتے آپ, پتہ ہے پیسہ جاتے ہیں, یہاں کچھ نہیں جاتا, اس لیے چلن دو کوئی بات نہ. پڑھے مت پڑھے سرو پڑھے مت پڑھے مرغین نگاہ رکھے گو. اب فخرو آگو گھر لو اور مرغین کی نگاہ رکھ لو. بدر الدین اسکول گئے, مول صاحب نو تو بتا دے اسکول میں کہاں پڑھے گو. اسکول میں پڑھے گو بدر الدین اے انار کے کبوتر کھے خرگوش گے گدھا دھے دھنوش تھے ٹٹیرا ڈھے ڈمرو ڈھے ڈھکن جا کے ساتھ کو نہ ملو اڑے کھا لی. تک لگتی گئی لگاتے گئے نہ لگی تو اڑے کھا لی. نکنا مول صاحب بدر الدین تو انگلش میڈیم میں چل رہو. انگلش میڈیم کی سن لیو. ڈی او جی ڈوگ ڈوگ مانے کتا, سی اے ٹی کیٹ کیٹ مانے بلی, آر اے ٹی ریٹ ریٹ مانے چوہا, کتا بلی چوہا. اور کتنی فیس اور کتنے اس کے ساتھ بکھیڑے, کتنی اس کی اہمیت. لکنا مول صاحب اب تو بدر الدین بہت آگے نکل گو, انجینئرنگ کر رہو. انجینئر کے دو ٹپو سن لو. انجینئر صاحب بیٹا کو سناؤ گے؟ ہاں بابا سن لے, سنا بیٹا. اب سنائے گو انجینئر. بھینس کے 2 سینگ 2 کان 4 پاؤں 4 تھن 1 پونچھ ہوتی ہے. یا کہ کیسے پتہ نہ ہے, یا کہ کیسے پتہ نہ ہے. بھینس کی دیکھ سینگ اتنے کو تو اتنے فیس لے کے اتنے دلو دماغ لگا کے جب بتا رہو ہم لوگ. ہمارو ایک تاؤ ہو نول خاں, میں نے کیا یار تاؤ نول خاں ایک بھینس چاہیے وہ مندی سی. نو چل بیٹا. اب ہم دونوں تاؤ بھتیجے گئے, 2-3 بھینس دیکھی. جب کہے ای بنا بیٹا تیرا مطلب کہ ای بنا تیرا مطلب ای تیرا مطلب. میں نے کہ کیسے؟ لوگ دیکھ دور سے کرو تو ٹمپو کھڑو. نو کہ مول صاحب بیٹا 5-7 سے دھار لکار دیکھ تیرے بالک کر لو. اور یا کی عادت بھی بڑی پڑی ہے, ای ہری بھی ہے, اتنے دور سے پچھان لی. اور یوں لوٹا اتنے پیسہ نہ خرچ کر پتا. بابا نو ہاں بھینس کے 2 سینگ 2 کان 4 پاؤں 4 تن 1 پونچھ. اور تاؤ نول خان نے دور سے پچھان لی کہ ہری بھی ہے اور اتنے دھار نکال لے گی. اور مول صاحب جب آپ یہ کہا گو نا تو 10-20 ہزار روپے خدا تک مولو 25 ہزار روپے دے کے گئی. یہ تاؤ نول خان کی نگاہ. ان پڑھ کی جانے ایک حرف بھی نہ پڑھو. اور یوں انجینئر کی پڑھائی اتنے ایک سینگ اور اتنے ایک کان, یہ تو آندھے نہیں پتہ ہے. اب آ جاؤ کہاں فخرو کی تعلیم پہ. فخرو پڑھتا ہے مدرسے میں جا کر, مسجد میں, مکتب میں. استاد جی کہتے ہیں پڑھو بیٹا فخرو جی پڑھاؤ. پڑھ بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ فخر الدین کی پڑھائی ہے. آج پہلے دن ہی اللہ کی رحمانیت, اللہ کی مہربانیت بیان کیا. میرے بھائیوں یہ تعلیم ہے. اس تعلیم کے لیے مولانا زکریا صاحب نے آپ کو یہاں جمع کیا. ہم نہیں کہتے کہ اسکولوں مت پڑھاؤ, ہم کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھاؤ. اور آپ کا بچہ اسکول سے اوپر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے اور آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے پیسے نہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کرو. ہم آپ کے بیٹے کے لیے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اسکالرشپ دیوائیں گے انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہیں مسلمان بچے اچھے وکیل بنے, اچھے جج بنے, اچھے ڈاکٹر بنے, اچھے ماسٹر بنے اور ایس پی بنے, ڈی ایس پی بنے, ڈی سی بنے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. جس طرح مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے ہمیں ایک حافظ جی کی ضرورت ہے, اسی طرح مسلمانوں کے مسائل کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک ہم نے اچھے وکیلوں کی ضرورت. لیکن افسوس اچھے وکیل ہم کو نہیں ملتے. مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کتنی مرتبہ کہا کہ ہمیں لور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کیس لڑنے کے لیے مسلمان اچھے وکیل نہیں ملتے, اچھے وکیل نہیں ملتے. اور ہم سے کہتے ہیں تم تو قوم کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہو, ملا جی ہو تم کیا کر رہے ہو, قوم پیچھے دھکیل دی. ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ کے لیے. ہم علماء تیار کر رہے ہیں, حافظ جی تیار کر رہے ہیں, اور مول صاحب تیار کر رہے ہیں, مفتی صاحب تیار کر رہے ہیں, جو ہر موقع پہ, ہر موڑ پہ, ہر روڈ پہ اور ہر جوڑ پہ ہمارے کام آتے ہیں.
کرنے کرے کام بھائی، کتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے علماء ہمارے ائمہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. سنو کتنا بڑا کام کرتے ہیں یہ ملا مولوی بیچارے امام حضرات. آپ کو بولنا ہے امام صاحب، میں کچھ بولوں گا صرف آپ کو یہ بولنا ہے پورے مجمع کو امام صاحب. بچے کی نجر کون کاٹے گو؟ امام صاحب. اور جھپٹے کون کاٹے گو؟ امام صاحب. بھینس دودھ نہ دے چون کون پڑھے گو؟ زور سے بولو، زور سے بولتے رہو. امام صاحب. اور تیرو صاحب بھلو کرے رات کے 1:30 بجے بھی کائی کے درد اٹھیا تو وہاں بھی کون کاٹے گو؟ امام صاحب. جندین کی نماز کون پڑھائے گو؟ مردین کی نماز کون پڑھائے گو؟ اور مرغا کون کاٹے گو؟ زور سے بولو. امام صاحب. کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں امام صاحب؟ 24 گھنٹہ. 24 گھنٹہ سارے کام ہی انجام دیتے ہیں. نکاح امام پڑھائے گو، اور بچان کے کانن میں اذان زور سے بولو امام صاحب دے گو. اور دادا کو جب ہین سانس الجا نہ نیچے نہ اوپر لوا کون سڑ جائے گو؟ امام صاحب. وہاں بھی امام صاحب سڑ جائے گا سورہ یاسین پڑھ کے. تو ہر موقع پر بیچارے ہمارے امام صاحب کام آتے ہیں. جب جان نکل جاتی ہے مردے کون نہلائے گو؟ امام صاحب. کون کفنائے گو؟ امام صاحب. قبرستان کون پہنچائے گو؟ امام صاحب. جنازے کی نماز کون پڑھائے گو؟ امام صاحب. قبر میں کون اتارے گو؟ امام صاحب. سب سے پہلے مٹی کون دے گو؟ امام صاحب. جب قبر تیار ہو جائے گی تو سرانے اور پائیں کھڑو کر اللہ کا کلام کون پڑھے گو؟ امام صاحب. جب تک سارے کام سے فارغ نہ ہو جائے سارے کام نے بیچارے نے امام صاحب انجام دے. اور تنخواہ کتنی؟ 40-50 من ناج اور 1500 روپیہ مہینہ. 1500 مہینہ. اور ٹیڑھے میڈے ماسٹر 70 ہزار تنخواہ. تربم کو ماسٹر ایک میں نے کہ ماسٹر تنخواہ کچھ نہیں جی، وہ 70,000 کچھ پڑ جاتے ہیں. 70 میں نے کہ ماسٹر جی تو ہم لو 70,000 روپے دلوا مہینہ میں ہمارے امام لو. اگر ہیلی کاپٹر میں نماز پڑھا لو نہ تو ہم یار زندہ ماٹی لے جا ہم لو دیو 70,000 مہینہ. لیکن جب آخری دن آوا نا، آخری دن 70,000 والے کے ماسٹر جی کے یار سامو دیو ایک بیڑی لو پیسہ نہ رہا. اور اللہ کو شکر ہے تھوڑے سے میں ہمارے امام اچل چھال رہے. اچھی موٹر سائیکل، اچھے کپڑا، اچھی خوشبو. ایک امام چھوٹی سی مسجد میں خدا تک 10-12 طرح کی عطر واقع کرے، 10-12 طرح کی خوشبو. اور چھوٹی سی مسجد امام اور موٹر سائیکل چکا چکا. اللہ اپنی نیند سوتے ہیں، اپنی نیند کھڑے ہوتے ہیں. اور مالداروں کو نیند نہیں آتی. مالداروں کو نیند. جو ٹاٹا برلا تھا نا، ٹاٹا برلا، اللہ نے سارا رزق اسے چھین لیا. مونگ کی دال پکا کے چھان کے اس کا پانی پیتا تھا. کیا پیتا تھا بھائی بتاؤ؟ اس کا پانی. اللہ کو نیند دی اللہ نے اپنی نعمت اس کے لیے. تو امرود کھا، تو سیب کھا، تو ناشپاتی کھا. تو اللہ کی نہ تو دال کو پسا کر پانی پی، اتر خوراک ہے. تو میرے عزیزو ہم اپنے علماء کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو مکاتب میں مدارس میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک عورت کے پیٹ میں بچہ اور آکوب ہوگو بیمار. آکوب کے گھر والے کے پیٹ میں بچہ اور آکوب ہوگو بیمار. اور بیمار میں بیچاروں زیادہ ہوگو. آکوب نے کہیں نکو کانٹولا کی نکھا نو دیکھ وہ ایسا لگ رہی جیسے میرا آخری بخت ہوئے. نو پھر ایسا کر تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ حافظ جی بنا. کہاں بنا ہے بھائی؟ حافظ جی. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بیچارے کو انتقال ہوگا. اللہ نے لڑکا دے دیا. جب 3-4 سال کو ہوگو تو بیچاری آنسو بھی ہوا ہے امام صاحب کے پہ لے کے گئی کہ حافظ جی ہاں میرے شوہر کی نصیحت اور وصیت میرے چھوڑا حافظ جی بنا دے. کہ اماں ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ. مسجد میں چھوڑ کے آ گئی. اب حافظ جی پڑھا رہو. پڑھ بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ نے کیسے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے پڑھے گا بچہ. بڑھیا پکاری ماں پکاری روٹی اور گھٹنیان آگو آکو چولہا پہ جب کرو ماں لوتی. حالانکہ لفظ روٹی غلط کرو ماں لوتی. سبحان اللہ. ماں نے چولہا کی بھی چھوڑی، توا کی بھی چھوڑی، ہاتھ کی ٹکی دھر دی کونڈا میں اور 8 بار تو اچھاڑو اوپر آکو.
اور پھر واको बाप लोटो पड़ो झड़मल पोड़ी में बाप नुका सुन रही का नुका है रे हमारो आको देख बोलने लगो बेटा फिर बोलियो फिर बोल बेटा हाँ कहाँ मांग रहे हो तो फिर बोल अब बोल रहा हूँ माँ लोदी कितने खुश हुए दोनों मियाँ बीवी कितने खुश हुए जबकि वो गलत बोल रहा है फिर भी खुश माँ बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं 70 माँ मिल के एक बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एक बंदे से मोहब्बत करता है। अब बच्चा क्या कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गलत कह रहा है, लेकिन अल्लाह कितने खुश हुए। इसका बाप कब्रिस्तान में था, कब्र में उसके ऊपर अजाब हो रहा था। जब बच्चे ने कहा तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने कहा जाओ फरिश्तों इस बच्चे के बाप के ऊपर से कब्र का अजाब हटा दो, इसलिए कि जिसका बच्चा अपनी मासूम तुतलाती हुई जबान से मुझ अल्लाह को रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, मुझे उसके बाप को अजाब देते हुए शर्म आ रही है। ये है फायदा इस तालीम का। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी उल्टी सीधी, अल्लाह ने बाप के ऊपर से कब्र का अजाब हटा दिया। मेरे अजीजों ये इन मदरसों में सिखाया जाता है, ये इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। और जैसे माँ बाप तरबियत देते हैं औलाद उसी सांचे में ढलती है, वही बातें लेती है जो माँ बाप उनके लिए देते हैं। एक मुल्ला जी जा रहा हो बाजार में और वहां के साथ एक छोटा सा बच्चा, टेंट पे टोपी दोनों बाप पे टान कर, बाप के तो माशाल्लाह अच्छी लंबी दाढ़ी, टेंट पे फेंटा और कंधे पे गमछा और दोनों बाप पे बाजार में वहां को बच्चा जा रहा हो सैकुल वक्त साथ साथ। अरे जब आई एक बेरन की रेहड़ी, अरे यार जब मारो झपटा, 2 मुट्ठी नीचे गिर गए, कुछ मुट्ठी में आए और चलते पड़ो। अब रेहड़ी वाला मुल्ला जी मुल्ला जी मुल्ला जी शर्म नहीं आती, तुम मुल्ला जी होकर शर्म नहीं आती, और तुम्हारे बच्चे ने चोरी कर ली मेरे बेर की। वहां ने बेचारे ने माफी मांगी मुल्ला जी ने, भाई माफ कर दे। नीचे के भी उठाए वक्त मुट्ठी में सब वापिस कर दिए और पकड़ के बाकी माँ के पेले को सीधो माँ के पेले हो, बच्चा की माँ के पे। बंगला पे पहुंचो तो ना पाई, घरे पहुंचो तो भी ना पाई। बालक कहां तारी माँ नुक अहम ना के गोबर लगवा रही है। जब ये गोबर लगावा ना, ये बहुत अहम काम है, इनको 10-15 बेरबान इकट्ठे होकर काम करा। ये कहा कर रहा हो भाई जनरेटर हवा ले गो तो हम भी हवा ले गए, ये हवा ले रो तो हम भी लेके भाई नुकलू सुभान अल्लाह तो भाई माँ के पे ले गो नुक नु बता नुक हाँ यान बेर काहे चुराए मुँह कहा पे तो तेरे साथ रहे।